بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس حمد کا جو ہے وہ تیسرا شعر ہے۔ اس سے پہلے دو اشعار جو ہے وہ آپ کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم سے مراد جو جانتا ہو، نامحرم سے مراد جو نہ جانتا ہو، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں سے مراد یہاں یہ دنیا ہے، بھید راز۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ شاعر ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق کہ جو انسان جانتا ہے، جاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پہچانتے ہوں یا جس کا نام آپ جانتے ہوں، جو شخص آپ کے سامنے ہو۔ یہاں پہ محرم سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے رازوں سے کسی حد تک جو ہے وہ واقف ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی جلال کا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا جو ہے وہ کسی حد تک اندازہ ہو کہ وہ کیا ہستی ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے اور اس نے کیسے دنیا بنائی اور کیسے جو ہے وہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ کسی حد تک جو یہ بندہ سمجھ جائے وہ محرم کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور نامحرم سے مراد ایسا شخص جو بالکل ہی کچھ نہ جانتا ہو، جس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ دنیا کیسے بنی اور اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور کیا بڑائی ہے اس کی، جو یہ سب کچھ نہ جانتا ہو وہ نامحرم۔ لیکن دوسرے ہی مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو جان بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو سمجھ بھی گیا ہے، اس کی قدرت کو، اس کی جلال کو جانتا بھی ہے، اس سب بھیدوں سے واقف ہو گیا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سب بھید سے واقف ہونا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان جو کسی حد تک واقف ہو بھی گیا ہے وہ بھی برابر ہے اس شخص کے کہ جو نامحرم ہے، جو کچھ نہیں جانتا۔ کیوں برابر ہے؟ اس لیے برابر ہے کہ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا راز کھل بھی گیا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اتنا زیادہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم، اتنی شاندار ہے کہ اس کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتا، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ کہہ نہ سکنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے، ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ایک ایسی صورتحال شاعر نے بیان کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جو سمجھ لیتا ہے، جو جان لیتا ہے اس کے بھیدوں کو، وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، مطلب ایک وہ اس کی جو حالت ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی بھیدوں کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو، شان کو، وہ بیان کرنے سے ہی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ محرم ہے چاہے وہ نامحرم ہے، دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ اگر کسی کو رازوں کا پتہ چل گیا ہے تب بھی وہ اسی شخص کے برابر ہے جس کو رازوں کا نہیں پتہ، وہ تو اپنی لا علمی میں جو ہے وہ رہتا ہے جو نامحرم ہے، لیکن جو محرم ہو گیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جو ہے وہ ساکت رہ جاتا ہے، وہ اس کو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا قلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا نہیں، پسند نہیں آتا، قلت سلطانی بادشاہ کا لباس، کملی چادر، مگن مصروف اور گدا فقیر، یعنی کہ شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے فقیر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے رازوں کو جان گیا ہے، جو سمجھ گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے انسان چاہے جتنا مرضی جمع کر لے، اس نے ایک دن اس کو چھوڑ کے ہی جانا ہے، اور اسی حالت میں جانا ہے جس حالت میں فقیر نے جانا ہے، ایک اس شخص نے جانا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اسی حالت میں جائے گا، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی اسی حالت میں جائے گا۔ تو وہ ایسا شخص جو یہ جان لیتا ہے وہ اپنی چادر میں مگن رہتا ہے، مطلب یہ کہ اپنی جو اس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، اپنی اوقات ہوتی ہے، وہ اسی میں مصروف رہتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے۔ اس کو خلعت سلطانی سے مراد بادشاہ کا لباس ہے، یہاں پہ ایک سمجھ لیں علامت کے طور پر بادشاہ کے لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے دنیا کی عیش و عشرت یا دنیا کے جو آسائشیں ہیں، جو سہولیات ہیں وہ مراد ہے، وہ اس کو متاثر نہیں کرتی، وہ پسند نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ سب کو پسند کر کے حاصل کر کے کیا کروں گا، ایک دن مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اس لیے وہ جو اپنی اس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، جتنی اوقات ہوتی ہے، وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط کا مطلب گھرا ہوا، رنج اور مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلا شکایت۔ اب یہ اس شعر کا حوالہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے لیسن میں بھی دیا تھا کہ یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، یعنی کہ تو ہر شے پہ گھرا ہوا ان لوگوں کو بھی نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، یعنی کہ جب ہمیں دکھ یا تکلیف ملتی ہے تو اس تکلیف یا دکھ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں، گو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
جو ہے وہ نعوذ باللہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے ہمیں کیوں اس دکھ یا تکلیف میں مبتلا کر دیا، ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا تھا، یا ہم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تو نے ہمیں اس دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ لیکن بات کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو اس لیے دکھ اور تکلیف میں گھر کر بھی انسان جو ہے وہ یاد کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے، شکایت اسی سے ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف وہی ذات ہے جو اس کے دکھ اور درد کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ آفاق پہ پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ آفاق سے مراد آسمان ہے، دنیا ہے، پوری جو ہمارے پاس کائنات ہے وہ ہے، اور مہک کا مطلب خوشبو۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، پیغام، میسج، اور صبح کی تعزیہ ہو۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ انسان آج بھی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یعنی کہ اس کی قدرت کو نہیں مانتے، اس کی حکمیت کو نہیں مانتے، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو مان جائیں گے۔ کیسے مان جائیں گے؟ کیونکہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، کیونکہ جو صبح ہے، صبح کی تازی ہوا ہے، یہ ہر گھر میں جاتی ہے، صبح ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ جو روز صبح کی تازہ ہوا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ میں ہوں، میں ہر رات کے بعد ایک صبح لے کے آتا ہوں، ہر تاریکی کے بعد ایک روشنی لے کر آتا ہوں۔ تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ثبوت ہوگا؟ تو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہک ہے، خوشبو ہے، وہ ہر طرف دنیا میں پھیل جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اسی نے جو ہے وہ یہ سارا نظام بنایا ہے، اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ سب باتیں مان جائیں گی۔ کیسے مان جائیں گے؟ کیونکہ صبح کی جو تازیہ ہوا ہے، جو رات کے بعد دن لانے والی ہوا ہے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے۔ تو جب یہ ہر گھر میں جائے گی تو یہ پیغام جو ہے وہ روز جب لے کے جائے گی، تو ایک نہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ اس پیغام کا اثر جو ہے ان لوگوں پہ ہو جائے گا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس میں شاعر جو ہے وہ کچھ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو یہ رنگ بیاں کا مطلب بیان کرنے کا انداز، اور جدا الگ۔ بول کا مطلب ہے بات، یعنی کہ ہر شعر تیرا جو ہے وہ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں جو تیرا بیان کرنے کا انداز ہے حالی، وہ سب سے الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نظم کے جو سارے اشعار ہیں، ہر شعر میں ایک پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑائی بیان کی گئی ہے، شان بیان کی گئی ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا کہ اللہ کی ہستی کیا ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ شاعر آخری شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں، اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ سب سے الگ ہے، سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، اور اسی لیے تمہارا ہر بول جو ہے، ہر شعر جو ہے تمہارا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی کہ دل کے اندر اتر جاتا ہے ہر ایک، اور ہر ایک جو ہے وہ ہر ایک کے دل میں ایک اللہ کی محبت تو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک نئے سرے سے وہ اجاگر کرتا ہے کہ وہ یہ شعر پڑھ کے ہمارے اندر ایک جذبات کی کیفیت ہماری بدل رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے، ہم ہر وقت اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں، ہم مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ہم اسی کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، اور پھر وہ ہمیں ایک نیا پیغام دیتی ہے۔ سمجھ لیں کہ رات کے بعد صبح جو ہے وہ نئی زندگی کا پیغام ہوتا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ ایک دن دنیا کا ہر انسان تسلیم کر لے گا، اور وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے آگے سر جھکا دے گا، اور وہ مان لے گا کہ وہی ذات ہے کہ جو اس دنیا کو بنانے والی ہے، اور وہی ذات ہے جو اس دنیا کو ختم کرنے والی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اب اس جو حمد کی مشق ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں دے دی گئی ہے نوٹس میں۔ اس کے بعد قافیہ اور ردیف اس کے ایکسرسائز میں موجود ہیں۔ قافیہ بھی آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے، اس کی مثالیں یاد کرنی ہیں، اور ردیف جو ہے اس کی تعریف اور مثالیں یاد کرنی ہیں، اور وہ آپ نے اپنی کاپی پر تحریر بھی کرنی ہے۔ وہ جو کاپی پہ نیٹ کاپی پہ آپ کام کریں گے، اس کے بعد آپ نے آخر میں جو گرامر ورک ہے آپ کا، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو جس چیپٹر کے اندر گرامر ورک ہے وہ سارا آپ نے اس کے اندر کرنا ہے۔ اب یہ حمد کا آپ کا جو ہے وہ لیسن مکمل ہو گیا۔